بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی جمہوریت کا دن ہے، لیکن نئی نسل کو یہ نہیں معلوم کہ 26 جنوری 1930 میں پہلی بار بھارت کے لوگوں نے ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ انگریزوں سے کیا تھا۔ اسی لیے یہ دن یوم جمہوریت کے لیے چنا گیا۔ اس دن کے پیچھے بے مثال قربانیاں، اور ان میں سب سے بڑھ کے قربانیاں پیش کرنے والی قوم جو مسلمانوں کی ہے، اگر ہم اس کی تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فلسفہ ہمیں عطا فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی، محمد رسول اللہ نے جو روش انسانوں کو عطا کی ہے۔ لوگ تو پہلے بھی بہت ہوا کرتے تھے، لیکن آزادی کے دن تب منانے شروع ہوئے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ پیش کیا اور دنیا کے لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی بھی انسان جو پیدا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی بچہ دنیا کے اندر آ رہا ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، غلام نہیں ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو غلام ہو۔ آزادی سے غلامی کا فلسفہ میاں صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، ورنہ دنیا تو کئی ہزار سالوں سے جی رہی تھی، جس روش کے اندر تھی اسی روش کے اندر جی رہی تھی دنیا۔ اگر ہم ہندوستان کی جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اپنی ایک رپورٹ لکھتے ہوئے جب قصہ خانی بازار پشاور میں، آپ نے جلیانوالے باغ کا نام سنا ہوگا، جلیانوالے باغ کی بھی اگر آپ فہرست اٹھا لیں گے تو شہادت حاصل کرنے والوں میں سے ہمارے نام کسی سے کم نہیں ہیں۔ لیکن قصہ خانی بازار پشاور کا جب واقعہ آیا، بالکل ویسا ہی قصہ جیسا جلیانوالے باغ میں ہوا ویسا ہی قصہ خانی بازار میں ہوا، لیکن قصہ خانی بازار میں جب سرخ پوش پٹھان اللہ اکبر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ انگریز کو یہ ملک چھوڑنا ہوگا، انگریز کے ہم خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز سے انگریز واپس چلے جائیں، تو وہاں جب جنرل ڈائر نے گولی چلائی تو جتنے پٹھان مسلمان تھے سب کے اپنی چھاتی پر گولی چلائی۔ گولی چلانے والے خود اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی بھی ایک مسلمان کی پیٹھ کے اوپر گولی نہیں لگی۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، پڑھ لیجئے، اور کانگریس کے ادھیویشن میں پیش کی گئی ہے 1936 میں، کہ قصہ خانی بازار میں سرخ پوش مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، پورے ملک کے عوام اس قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی کوئی، کہ سامنے دشمن کھلا گولی چلا رہا ہو اور جتنے لوگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے خواتین ہوں، ہر ایک کی سینے کے اوپر گولی لگی ہو، کسی کی بھی پیٹھ کے اوپر گولی نہیں لگی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں اسیر تھے، انگریز نے معافی نامہ سامنے رکھا اور اتنے درے مارتا تھا کہ ساری کھال ادھڑ گئی کمر کی، لیکن شیخ الہند نے درے کھانا گوارا کریے، انگریز کی چمچا گیری گوارا نہیں کی۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو سردیوں کے اندر دھرمشالہ کی جیل میں، گرمیوں کے اندر ملتان کی جیل میں، کیونکہ ملتان میں 60 ڈگری گرمی پڑتی ہے، اتنی گرمی پڑتی ہے کہ ہر چیز پگھلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور دھرمشالہ میں -ڈگری جا کے سردی پڑتی ہے، تو سردیوں میں دھرمشالہ اور گرمیوں کے اندر ملتان کی جیل میں، کہ کسی طرح یہ بندہ اپنے آپ کو مان جائے کہ نہیں میں انگریز کے تابع ہو جاؤں گا۔ گھر کو گرایا، مسجد کو گرایا، زمینیں جائیدادیں کرکی کر لی،
اس کے باوجود انگریز ہمارا ہمت اور حوصلہ پست نہیں کر سکا. لگاتار 350 سال ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں. اس کے بعد آج جا کے یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں, دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے جمہوریت کا, اس کی تعمیر ہم نے اپنے خون کے ساتھ کی ہے. ہم نے اپنے خون کے ساتھ تعمیر کی ہے. شہید اعظم سردار بھگت سنگھ, ان کے گھر والے, آج بھگت کے تصویر کے ساتھ فوٹو کھنچوانے والے بہت ہیں, لیکن جب بھگت کا ساتھ دینا تھا تو سردار کشن سنگھ جو ان کے والد ہیں, ان کے ساتھ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کھڑا ہوا نظر آیا تاکہ انگریز کو پتہ لگے کہ ہم ایک ہیں. سبھاش چندر بوس کو جب جاپان جانا تھا ساتھ میں لے جانے والے ہم تھے. آزاد ہند فوج بنانے کے لیے اپنی دولت, اپنا مال سب سے پہلے پیش کرنے والے ہم ہیں. ہم نے اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کی ہے, اور آج بھی ہم اس ملک کے ذرے ذرے کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں. کوئی کچھ کہتا رہے, ہم اسی روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں, اسی روئے زمین کے اوپر ہماری قبر بنے گی, اور اسی روئے زمین کو ہم سر شاداب کرتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے وطن سے الگ نہیں کر سکتی ہے. یہ جذبہ کس نے دیا ہے ہمیں؟ یہ آزادی کا جذبہ ہمیں کس نے دیا؟ ہم کس جذبے کے تحت انگریز کے خلاف 300 سال لڑے؟ آج کون سا جذبہ ہے جو ہمیں اپنے ملک کے لیے تیار رکھتا ہے؟ آج کون سا جذبہ ہے جس نے ہمارے اندر اپنے ملک کے لیے محبت اور اخوت پیدا کی ہے؟ آج ایسا کون سا جذبہ ہے کہ بے شمار تانوں کے باوجود ہم اپنی جگہ سالم ہیں اور ملک کی ترقی کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں؟ یہ جذبہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے, ہمارے دین نے عطا کیا ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف ہم نے پوری طاقت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لڑائی کی. پیارے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان تھا کہ ظالم کے خلاف لڑو. مسلمانوں نے جب انگریز کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو دیگر اقوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ملک کی جنگ آزادی کے اندر اپنا حصہ لیا اور کمتر نہیں لیا. انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے جس کو دارالعدم کہتے ہیں, اگر 1947 تک اس کے زیادہ بل اٹھا کر کے دیکھ لیے جائیں, قراردادیں اٹھا کے دیکھ لیے جائیں, ایجنڈے اٹھا کر دیکھ لیے جائیں, تو جتنے ایجنڈے مسلمان سرتنترتا سینانیوں کے خلاف انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں پاس ہوئے, آج تک کسی کے خلاف. ملکہ نسبت کو ایک دفعہ مجبوراً کہنا پڑا اس بات کہ آخر اس بات پہ ریسرچ کرو کہ ملک میں, ہندوستان میں جو ہماری حکومت ہے, دیگر قومیں بھی ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں, لیکن یہ مسلمان سب سے آگے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے ہمیں جنگ آزادی سے ہٹانے کے لیے مرزا غلام قادیانی جیسے مردود سے نبوت کا دعویٰ کروایا. ہم نے ایک وقت میں 2 لڑائیاں لڑی, ملک کی جنگ آزادی کی لڑائی بھی لڑی, اور ہمارے گھر پر قادیانیت کی شکل میں جو انگریز نے حملہ کیا ہم نے اس کے خلاف بھی لڑائی لڑی. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دونوں لڑائیوں میں ہم نے فتح حاصل کر کے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے, اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم جس وطن کے اندر رہتے ہیں اس کے لیے اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اپنے ملک پر کسی انگریز کا راج برداشت نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کو شاید غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں نے ملک کی جنگ آزادی میں کچھ نہیں کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ ہیں جب محمد علی جناح نے ملک کے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا, جب بڑے بڑے لیڈر اس کے ساتھ تھے, ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کا انکار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اپنے وطن میں رہیں گے, اس وطن میں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, جس کے لیے ہم نے خون بہایا, جس کے لیے ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے, اور ہم اپنے فیصلے
जलियांवाले बाग में जाइए, वहां शहदा की लिस्ट लगी हुई है, जाके पढ़िए उन नामों को। अगर हम किसी से कम नजर आए तब कहना कि तुम सच्चे देशभक्त नहीं हो। काले पानी की सजा पाने वालों की उन कोठरियों को जाके पूछो, अगर वहां शेख बुलंद नजर ना आए, मौलाना जाफर खानीसरी नजर ना आए, तब कहना कि तुमने दूसरों से कम कुर्बानी दी। अंग्रेज की वो तमाम जेलें जो हिंदुस्तान के अंदर आज भी मौजूद हैं, उनके रजिस्टर खंगालो, अगर वहां सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले मुल्क की आजादी के लिए मुसलमान नजर ना आए, तब हमें कहना कि तुमने मुल्क के लिए कुछ। कितनी बड़ी कुर्बानी 1857 की जंग आजादी में, जब हम अंग्रेज के खिलाफ लड़े, 1-2 नहीं, 1-200 नहीं, 1-2,000 नहीं, 50-60 हजार नहीं, 2-2.5 लाख नहीं, अंग्रेज ने 5 लाख मुसलमानों को सजाए मौत दी 1857 की जंग आजादी के अंदर। तारीख उठाकर देखो, हमने इस मुल्क की जमीन को जरखेज बनाने के लिए एक वक्त इतनी बड़ी कुर्बानी देके साबित किया कि हम इस वतन के रहने वाले अपने वतन के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज अगर कोई ये कह दे कि मुसलमान फिरका परस्त होते, हम वो हैं जब लुधियाना के घंटाघर बाजार में लाला लाजपत राय, भारत की जंग आजादी का एक मुजाहिद है, वो पहुंचा और जब अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के कहने पर उस पर लाठियां बरसने लगी, अच्छे जब उसका छाछ छोड़ गए, तो वो मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी जैसे जवान थे जो लाला जी के ऊपर लेट गए, सारी लाठियां अपनी छाती के ऊपर खाई, उस शहीद मुजाहिद आजादी को कुछ नहीं हुआ। हम वो हैं जब अंग्रेज ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के ऊपर 2 मटके रखे जाएं और जब ट्रेन आए तो आवाज लगाओ, हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो। उन मटकों के ऊपर बाकायदा 2 मुलाजिम लगाए गए, हिंदुओं को पानी हिंदू पिलाने के लिए, मुसलमानों को पानी मुसलमान पिलाने के लिए। हम वो हैं कि जब अंग्रेज की साजिश के खिलाफ डर के मारे कोई बोलता नहीं था, जब अंग्रेज के इस हुक्म के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कि चू चरा करे, जब लोग सरकारी हुक्मों के आगे अपनी गर्दनें खम कर रहे थे, जब लोग अंग्रेज की वर्दी पहन के अकड़ के चलना अपने लिए फख्र की बात समझते थे, जब लोग अंग्रेज की नौकरियां लेकर इस मुल्क की गद्दारी का जुर्म कर रहे थे, हम वो हैं जिन्होंने उन मटकों को तोड़ा और ये ऐलान किया कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, एक ही मटके से पानी पिएंगे और इस अंग्रेज को इस मुल्क के अंदर से निकालेंगे। हम वो पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं। कोई एक महाज नहीं ऐसा छोड़ा मुसलमानों ने हिंदुस्तान की जंग आजादी का। पठानों ने किस्सा खानी बाजार पेशावर के अंदर आज भी वो जगह मौजूद है। जनरल डायर जैसे अंग्रेज खबीस ने, जब गांधी ने कहा कि तमाम मुसलमान जो है, हिंदू जो है, सिख जो है, दलित जो है, इकट्ठे होकर मुल्क के लिए निकले, सत्याग्रह करें, जब पठान निकले और उन पठानों को रोकने के लिए जब आगे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर पहुंचा, साथ में उसके सिपाही थे, उसने उन पठानों को कहा कि वापस चले जाओ। जब पठानों को कहा गया कि वापस चले जाओ, तुम्हारा जुलूस आगे नहीं जाएगा, सुर्खपोश मुसलमान पठानों ने कहा कि वापस निकलने के लिए तो घर से आए ही नहीं। हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में ऐसे भी होंगे जिनके कंधे पे गोली लगी, ऐसे भी होंगे जिनकी पीठ पे गोली लगी। आओ किस्सा खानी बाजार में मुसलमानों की कुर्बानियों को जाकर देखो। 1000 पठानों ने अपनी छाती पर गोली खाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा अपनी किताब में, और जब वो रेजोल्यूशन पास किया गया कि इन मुसलमानों की कुर्बानियों ने पूरे मुल्क की कौमों को पीछे छोड़ दिया, कि ये इतने बहादुर हैं कि जब अंग्रेज गोली चला रहा था, इन्होंने अपनी पीठ पर गोली नहीं खाई, अपनी छाती के ऊपर गोली खाई।
गिला है कि हम वफादार नहीं हैं। जब 65 की जंग में मुल्क के पास पूरे हथियार भी नहीं थे, खेमकरन के सेक्टर में फिरोजपुर डिवीजन में जब पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ रहे थे, जब बड़े बड़े लोग शहीद भी हो गए, उस वक्त अकेला कैप्टन अब्दुल हमीद जो है लांस नायक लड़ता रहा, दुश्मन के 6 टैंक तबाह करके उनका मुंह वापस मोड़ दिया। लेकिन ये साबित कर दिया कि जब तक सरहद पर एक भी मुसलमान जिंदा है, मुल्क के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। कितने वाकयात मैं आपको बता सकता हूं। अगर हजरत मोहानी की कुर्बानियां आपको बताने लगूं, अगर शाह मुफ्ती महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियां बताने लगूं, मौलाना कासिम नानोतवी जैसे लोग जिनका काम ही पढ़ना पढ़ाना था, जिन्होंने कभी लाठी उठा